سب سے پہلے حضرت مفکر اسلام شہزادہ غوث اعظم ڈاکٹر پیر سید عبد القادر جیلانی شاہ صاحب کی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے جیلانی میڈیا کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ ویڈیوز اچھی لگے تو تھمز اپ دیں۔ امام حسین کی موجودگی میں رستم کا نام کوئی نہیں لے سکتا۔ کیوں نہیں لے سکتا؟ کہا رستم جس وقت کے کہیں بیجن پکڑا گیا تھا افراسیاب کے علاقے میں، توران کے علاقے میں، تو لوگوں نے اس کو تانا دیا اتنا بہادر بنا پھرتا ہے تو تیرے بھانجے بیجن کو توران کے بادشاہ افراسیاب نے گرفتار کر لیا، کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ یہ تانا اسے کھا گیا، بھیس بدل کے افراسیاب کے علاقے توران کے ملک میں داخل ہوا۔ وہاں جا کر کے اسے ایک عورت سے شادی کر لی محض اپنا بھیس بدلنے کے لیے، اور پوچھتے پوچھتے جا نکلا افراسیاب کے علاقے میں۔ وہاں ایک عورت دیکھی، وہ اس کے نگاہوں میں بڑا محبت کی چاشنی نظر آئے، وہ بڑی جستجو کی نگاہوں سے مطالعہ کر رہی ہے۔ جس وقت اس نے رستم کو دیکھا نا تو وہ اس کی طرف مائل گفتگو ہوئی، وہ قریب آنا چاہتی ہے، یہ بہکی باتیں کرتا ہے کیونکہ اتنا بڑی جسامت کا آدمی ہے۔ رستم اعظم پہلی مرتبہ رستم کا لفظ اسی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اس کا باپ تھا سام، وہ بھی پہلوان تھا، اس کا باپ تھا نریمان، وہ بھی پہلوان تھا، مگر تاریخ بتلاتی ہے رستم کے جوڑ کا نہ کوئی پہلے پہلوان تھا نہ بعد میں پہلوان ہوا۔ اس کی چونکہ ساخت بہت بڑی تھی، اس سے پوچھتا ہے تو کون ہے، لیکن وہ گھبرائی نہیں۔ انہوں نے کہا منیہ منم دخت افراسیاب برہنا تنورا ندید آفتاب برائی یکے شوجن برائی یکے بھیجنے شور بخت فتادم سے تاجو فتادم سے تخت۔ انہوں نے کہا میرا نام منیہ ہے، میں وہ بدبخت عورت ہوں کہ اس بیجن کی محبت میں گرفتار ہو کر کے اکیلی وارثہ تھی تاج و تخت کی، مگر میرے باپ نے کہا اس کی محبت سے دستبردار نہیں ہوتی ہو تو میں تمہیں اپنے حقوق بادشاہ سے معلوم کرتا ہوں، تو میں نے بادشاہ سے دستبرداری کا اعلان کر دیا، لیکن میں بیجن کی محبت سے دستبردار نہیں ہو سکی۔ انہوں نے کہا بتا سکتی ہوں کہ بیجن ہے کہاں؟ کہا میں نے تیرا چھپانے کی کوشش کی، لیکن وہ کہتی آج تو بوئے یار می بویم، تو اس سے مجھے اپنے محبوب کی کو آتی ہے، غالب ندی میں دوست سے آتی ہے دوست، جن کو آل رسول سے رسول کی بو آتی ہے، یہ ایمان کی سچائی کی شہادت ہے۔ غالب ندی میں دوست سے آتی ہے بوئے دوست، مصروف حقوں بندگی یہ بو تراب میں۔ جب اس نے کہا کہ تجھے آج تو بوئے یار می بویم، تجھے میں اپنے دوست کی محبت کو محسوس کرتی ہوں، محسوس کرتی ہوں۔ اس نے بتایا کہ اس کنویں کے اندر بند ہے۔ جا کر بیٹھ کے نا وہ کوئی 100 من کی چٹان تھی، پیچھے ایک چٹان رکھ کے پاؤں سے اس کو دھکیلا، وہ چٹان کو پیچھے کر کے تو بیجن کو اوپر سے رسا ڈالا کہ اب رسا پکڑو میں تمہیں باہر نکالتا ہوں۔ اس عرصے میں اس کی عورت پریگننٹ ہو گئی تھی، رستم کی بیگم۔ اس نے اپنا پٹکا بھی دیا، بازو کا تعویذ بھی دیا، یہ پاس رکھ لو، اگر یہ بیٹی ہو تو تیری، بیٹا ہو تو میرا، اگر بیٹا ہو تو پھر مجھے صرف خط لکھ دو کہ بیٹا، پھر میں جانوں بیٹا جانے، اور یہ میرا بازو کا تعویذ جسے سائز پتہ چلے گا میرے بازو کے جو مسل تھے کیسے تھے، جنے نے مسل ویلے نہ کام کرنے میں۔ حضرت امام حسین کے آخری وار دیکھنے والے ہیں، وہ میں بھی عرض کرتا ہوں، بیٹا علی کا ہے نا، مسل کام کرتے ہیں۔ جس وقت اگر وہ بیٹا ہوا تو یہ میرا بازو والا تعویذ اس کو دے دو، یہ میرا کمر بند اسے دے دینا، پھر وہ مجھے تلاش کر لے گا۔ لیکن جب ہوا اس کے گھر بیٹا، اس نے رستم کو خط لکھا کہ تیرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی۔ اب وہ اپنے آپ کو لاوالد سمجھنے لگا، وہ ریٹائر ہو کر کے جنگل میں کی زندگی گزارنے لگا۔ بعد میں کیکاؤس اور افراسیاب کا آپس میں دنگل پڑ گیا، کیونکہ اس وقت سنگل کمبیٹ کا سسٹم تھا، جس کے پہلوان زیادہ شاذور ہوں وہ آدمی جیت جاتا تھا اور دوسروں سے ملک چھین لیتا تھا۔ اس بنیاد پر اس نے جنگ چھیڑی کہ یہ جو سوراب تھا نا بیٹا رستم کا، نام اس کا سوراب رکھا گیا۔ وہ پاکستان میں سائیکلوں کے رستم اور سوراب نام ہے نا، یہ باپ بیٹے کے نام ہے۔ یہ بتانے یہ کمپیریزن ہولڈ کیا ہے مسٹر گب نے، کہا کہ امام حسین کی موجودگی میں رستم کا نام کوئی نہیں لے سکتا۔ جس کو تاریخی حقائق کا پتہ ہے نا وہ کہے گا حسین جیسا دلیر اور بہادر جو ہے وہ رستم نہیں ہو سکتا۔ کہتے کہ جس وقت اس نے کہا اپنی ماں کو
کہ ترا بانو شہر ایرا کرم تراسی مزرتا بزانو کرم، اے میری اماں میں جو لڑائی لڑنے دے، میں اپنے باپ کو تلاش کر لوں گا اور میں تمہیں سونے کے زیورات سے لاد دوں گا اور تمہیں ملک ایران کی ملکہ بنا دوں گا، گھبراؤ نہیں، مجھے لڑنے دو۔ تو یہ جنگ چھڑتے چھڑتے جب ملک کی دوسری سرحدوں تک جا پہنچی، کہ کاؤس نے جا کر کے رستم سے کہا یار تمہاری زندگی میں ہم کبھی ہارے نہیں، اب تم بوڑھے ہو گئے ہو لیکن ابھی تمہارا جسم جان ٹھیک ہے، ایٹو اسلام تو بہت ٹھیک ہے، ٹھیک ہے ابھی، تاکہ اسے کہتا ہے کہ تم لڑو یار، ٹھیک ٹھاک ہو تم۔ انہوں نے کہا میں بوڑھا ہو چکا ہوں، نا امید بھی ہو چکا ہوں، اب میری جوانی گئی، اب تو بالکل ناکارہ ہو گیا ہوں، تو میری بڑی عزت تھی، لوگ مجھے بڑا بہادر سمجھتے تھے، اب اگر مار کھا جاؤں تو لوگ کہیں کہ جناب رستم بڑا ذلیل ہوا۔ یہ سیاسی لوگ ہوتے بڑے ہوشیار ہیں، ہاں نہیں کہتے آپ کے مشن کے لیے کام کرتے ہیں، لیکن ذرا اپنی سیٹ سے ہٹو تو یہ سلام بھی نہیں دیتے، مشن کس بات کا ہوا؟ اس نے کہا کہ یار تم ایسا کرو بھیس بدل لو، ہم مشہور کر دیں گے یہ رستم نہیں ہے، ہم کسی اور کا نام لے لیں گے۔ اس وقت کے پہلوان تھے، گیگ تھا، گودرز تھا، کیا سیاوش تھا، کہتے ہیں ماسر تھا، یہ پہلوان تھے، تو ان کو ہم ان کا نام لے لیں گے۔ یہ بات اس کی سمجھ میں آ گئی، انہوں نے کہا سچ مجھے اگر لڑوں بعد میں یہ اعلان کر دیں کہ میں جیتا ہوں تو کہیں رستم لڑا ہے، اور اگر میں ہار جاؤں تو کہیں گے یہ گیب لڑا ہے، گودرز لڑا ہے۔ چلا گیا، جب مقابلے میں آئے نا، اب دیکھیے دستے تقدیر کے فیصلے، باپ اور بیٹا دونوں آپس میں آمنے سامنے، دونوں کی تلواریں بے نیام ایک دوسرے پر وار کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا تلواروں کے وار پہلوان نہیں کیا کرتے، سیدھے لڑو، جو جیت جائے وہ جیتا ہوا، جو ہار جائے وہ ہارا ہوا۔ اب جناب دونوں تلواریں پھینک دی، لڑے دونوں۔ پہلے سوراب نے ایسا وار کیا کہ یہ گھٹنوں کے بل ہو گیا، اس وقت وہ پرانی تاریخی جرت نے اس کو للکارا، کہا رستم برخیز و مردانگی بھینگیز، مرد بنو، مرنے لگے ہو، اٹھ کے اپنی مردانگی کے رنگ دکھاؤ، اگر رستم ہو تو اپنے آپ کو۔ وہ ذہن سے اتر گئی بات کہ میں نے بھیس بدلا ہوا ہے، یہ کہہ کے اٹھ کے ایک داؤ مارا اور سوراب کو گرا لیا۔ جب سوراب کو گرایا تو لے کر کے خنجر اس کے پیٹ میں پھیر دیا، جب اس کی انتڑیاں باہر نکلنے لگی اس وقت وہ بولا نیچے پڑا ہوا ہے۔ مشکل کے وقت باپ یاد آتا ہے، حسین کو میدان کربلا میں اگر علی یاد آتا ہے تو یہ فطرت انسانی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ فلاں اپنے نسب پہ فخر کرتا ہے، اور نسب کسی کام کا ہو تو یاد آتا ہے۔ اس جگہ جب وہ مرنے لگا تو کہتا ہے یاد رکھیو بھاگنا نہیں، میں جس باپ کا بیٹا ہوں، اگر بچری بن کے سمندر میں چلے جاؤ گے تو میرا باپ تیرا پیچھا کرے گا، اور اگر تم پرندہ بن کے فضا میں اڑ جاؤ گے، ستارہ بن کے آسمان پر چلے جاؤ گے، میرا باپ تمہیں نوچ کے زمین پر لائے گا۔ انہوں نے کہا تمہارے باپ کا نام کیا؟ اس نے کہا میرے باپ کا نام رستم ہے۔ کہا رستم تو بے اولاد تھا، اس کی اولاد ہی نہیں ہے۔ اس وقت اس نے اپنے کمر بند سے ترکش سے نکالا تعویذ بھی اور کمر بند بھی۔ انہوں نے کہا یہ رہا کمر بند اور یہ رہا بازو کا تعویذ۔ جب رستم نے دیکھا کہ یہ میرا بیٹا ہے اور میں اس کا باپ ہوں اور یہ میرا تعویذ کمر ہے، دھڑام سے بہت جا لگا، لوگوں نے گرتے دیکھا پر اٹھتے نہیں دیکھا۔ واہ حسین، واہ حسین، واہ حسین، تیرے ہاتھوں پر تیرا بیٹا دم توڑ رہا ہے، پر تیرے پائے سبات میں لغزش آئی، میدان میں وقت پر بڑھا اور دشمن کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہوا اور کہا انا ابن علی الحبر من آل ہاشم۔ یہ بات سمجھ میں آئی ہے، یہ ایک غیر آدمی کا بیان ہے۔ وہ کہتا ہے رستم کا نام کون لے گا امام حسین کے سامنے؟ اس نے جو بہادری کی ہے وہ کھانا کھا کے کی ہے۔ حسین، واہ حسین، واہ حسین، واہ حسین۔ تم نے جو بہادری کی ہے وہ فاقہ کاٹ کے کی ہے، اس نے جو بہادری کی ہے پانی پی کے کی ہے، اور تو نے پیاسا رہ کے کی ہے۔ اس وقت تک بہادر رہا جب تک کہ بیٹے کو تڑپتے ہوئے اس کے نہیں دیکھا، اور تو ننھی سی لاش، ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے۔ ایک راہی مسافر انسان کا بیٹا مر جاتا ہے، چار آدمی دیکھا دیکھی اس کے جنازے میں کھڑے ہو جاتے ہیں،
واہ حسین میدان کربلا کا یہ جنازہ ہے، لیکن کوئی جنازہ پڑھنے والا ساتھ شریک نہیں، امام حسین ہی امام ہے اور امام حسین ہی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں۔ ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے، آپ نے ان کو دفن کیا، سوال اٹھا کہ باقیوں کو نہیں دفن کیا، اس کو کیوں دفن کیا ہے؟ کہا باقی شیر دلیر بہادر جوان ہیں، اگر اوپر سے گھوڑے گزریں گے تو گھوڑوں کی ٹاپوں کو سہیں گے، علی کی اولاد ہے، لیکن یہ معصوم شیر خار ہے۔ آپ کھڑے ہو گئے، اب یہ دیکھنے والا منظر ہے کہ نہیں؟ اس نے جتنی بہادری کی ہے تنخواہ لے کے کی ہے، اور امام حسین نے جتنی بہادری کیا گھر لٹا کے کی ہے۔ وہ بیٹے کی لاش کو دیکھنے کے پاس لڑ نہیں سکا، واہ حسین تیری ذات پر قربان کہ تو نے بیٹے کی لاش دیکھی، بھتیجے کی لاش دیکھی، بھائی کی لاش دیکھی، بانجوں کی لاشیں دیکھی، خیموں کو آگے لگی ہوئی دیکھی، اب پھر ایک مرتبہ کہو دلاوروں میں فرد ہے یہ کیسا شہر مرد ہے، دلاوروں میں فرد ہے یہ کیسا شہر مرد ہے کہ جس کے دبدبے سے دشمنوں کا رنگ زرد ہے۔